السلام علیکم ایوری ون، دس از محمد سجاد غازی. آج جو ہے وہ لیڈرز ٹاک ود سجاد غازی کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے. تو آج میں تھوڑا سا آپ کو گیسٹ کا انٹروڈکشن دیتا چلوں. آور ٹوڈیز گیسٹ از محمد ندیم غازی. محمد ندیم غازی ہی از دا CEO آف ورلڈ لرننگ ایجوکیشن سوسائٹی. ورلڈ لرننگ ایجوکیشن سوسائٹی لیاری، کھاد اور کراچی کے ایریاز میں اسکولز، کوچنگ اینڈ کمپیوٹر سینٹرز چلاتے ہیں. There are 18 campuses and 6,000 students overall of this institute. Nadeem Ghazi is Peace Studies certified from SIT University, United States, and also from St. Fax University, Canada. Topic was impact of COVID-19 on education system. غازی تو آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم سے ندیم غازی کے ساتھ موجود ہیں اور ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹاپک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دا امپیکٹ آف COVID-19 آن ایجوکیشن سیکٹر، کہ جو لوگ ایجوکیشن اسکولس، کالجز، یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، یہ COVID-19 اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ کس طریقے سے متاثر کر رہے ہیں ان کے کام کو بھی اور اسٹوڈنٹس کی پڑھائی کو بھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Sir, starting with the basic questions, what are the major challenges faced by education field, especially جو 2 مہینے اور 3 مہینے جب لاک ڈاؤن رہا، اسکولس بند رہی اور آپ جو اتنا بڑا اسکول کا نیٹ ورک سنبھال لیتے، آپ کو میجر چیلنجز کیا ملے؟ جی، سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ایٹ سڈن ہوا تو کوئی تیاری نہیں تھی، اور صرف ہمارے اسکول کی نہیں، کسی بھی اسکول کی تیاری نہیں تھی. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف اے ڈیزاسٹر. اب ڈیزاسٹر جب آتا ہے تو اس وقت جو دماغ میں اور جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے سمجھ میں، اور ایک ایمرجنسی طور پہ، تو وہ بندہ اس کے اسٹیپس پہ جاتا ہے. تو جب یہ ہوا، کلوز ڈاؤن ہوا، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ انسرٹینٹی، جو سب سے بڑا اس جو ابھی کا ٹائم ہے وہ ایک بڑا کلر ہے، کہ لوگ جو ہے بہت انسرٹین ہو گئے اور ابھی بھی انسرٹین ہے کہ ہوگا کیا، اسکولس دوبارہ کھلیں گے نہیں کھلیں گے، اور کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ، کوئی ایک مائنڈ سیٹ، کسی کے اوپر بھی کام لائن اپ نہیں ہو پایا. سب پریڈکشن کے اوپر چل رہے تھے. اور پھر سوشل میڈیا نے جو ہے وہ اس پہ سونے پہ سہاگا کیا. بہت ساری کانسپرنسی تھیوریز، بہت سارے جو پریکٹیکل بیس ورک آؤٹ نہیں تھے، تو لوگوں میں پینک اور زیادہ اس نے کریٹ کیا. دوسرا سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جس طرح کا آپ پینک کریٹ کر دیا، لیکن thousands of students and thousands of teachers and thousands of managerial staff جو اسکول میں کنیکٹڈ تھا آپ کے ساتھ اور آپ کی فیلڈ کے ساتھ، ان کا کیا ہوگا، یا وہ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ 3 مہینے اور مزید ہمیں نہیں پتا کہ انسرٹینٹی ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کب تک جائے گی یہ بات. تو what will happen to them؟ دیکھیے، جو آپ نے مجھے پہلے ہی انٹرویو کے لیے کہا تھا، تو میں نے کچھ ورکنگ کی تھی اس کے اوپر، اور میں دراصل میں اس چیز پہ بیس کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ایویڈنس بیس اور ریسرچ بیس کے اوپر سیٹ اپ کر کے ہمیں اپنی اسکول کی اور اپنے آگے بچوں کے حوالے سے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے. تو کچھ ریسرچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اب جیسے ایک ریسرچ ہے ورلڈ اکانومی فورم کی، اس نے 2015 میں ہی یہ بات پریڈکٹ کر دی تھی، اور ایک ایکسپیکٹڈ گول دیا تھا. وہ یہ دیا تھا کہ 2015 سے 2020 تک ہماری روبوٹک ٹیکنالوجی، ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی اور بایو ٹیکنالوجی وہ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے گی اور اس کا امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو 2015 میں جو ہے وہ اس اے ویری اتھینٹک آرگنائزیشن اور فورم ہے، ورلڈ اکانومک فورم، جس میں ہمارے دنیا کے پریزیڈنٹ، اس کے وہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. تو اس میں جب یہ بات پریڈکٹ کی گئی، اور تو اس کے اوپر ڈر باتیں پری پلان چیزیں گئی ہیں آگے کی طرف، تو ہمیں اس ٹائم سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے. تو جب دنیا بدل رہی ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں جو بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا حصہ اور اپنے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے. تو جو امپیکٹ آپ نے یہ جیسے کہا کہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بچوں کا اور پیرنٹس کا، ابھی تک جو ہے نا، جو اسکولس کے مالکان ہیں اور جو اسکولس کی فیلڈ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ اب بھی کہ دنیا بدل گئی ہے اور دنیا چینج ہو گئی ہے. اگر ورلڈ بدلے گا تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان کو بھی بدلنا پڑے گا. اگر آپ مجھے بتائیں نا، آپ کے ہاتھ میں جو اسمارٹ فون ہے وہ کب آپ کے ہاتھ میں آیا؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. پہلے آپ نوکیا موبائل یوز کرتے تھے، اچانک آپ کے پاس ایڈرائڈ موبائل آ گیا، کیونکہ دنیا میں چینج ہو گئی، سسٹم دنیا میں ورک آؤٹ ہو گیا. اب آپ بغیر ایپ کے چل نہیں پاتے. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ پہلے سے یہ پریڈکٹڈ تھا، چیزیں اس طرف ہی جانی تھی. اور COVID-19 میں کانسپرنسی تھیوریز پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دس از دا تھنگ ایکچولی، کہ ہمیں سب کو سمجھنا ہے اور اپنے سسٹم کو اور اپنے ادارے کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سر ایک
نیو ورلڈ آرڈر یا نیو بیس یا نیو میتھڈ آف لرننگ آنے والا ہے. سر ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان جیسے ممالک جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں, دنیا میں کوئی بھی نیو ٹیکنالوجی یا نئی چیز آتی ہے تو وہ ڈیولپ کنٹریز کے بعد گھوم کے پھر آتی ہے ہمارے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر, اور اس سے ایک ٹائم لگتا ہے. تو کیا یہ جو نیو میتھڈ ہے پاکستان میں سڈن تو نہیں آ سکے گا؟ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, اور ہماری جو عوام ہے ایجوکیشن لحاظ سے بھی اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے بھی اس کو اڈیپٹ کرنے میں بھی بہت عرصہ لگ جائے گا. اس عرصے تک ڈو یو فیل کہ کیا چیزیں بہتر نہیں ہوں گی یا اسی طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے سمجھنا ہوگا کہ جو ایک تو ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن, ایک ہوتا ہے پینک, اور ایک کہ اس کائنڈ آف این ایمرجنسی. پورے ورلڈ کے اندر ایمرجنسی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان جیسے ملک بھی بہت زیادہ سفرڈ ہے. ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہے کہ جب کسی جگہ پہ پینک ہوتا ہے اور ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت صرف آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے کیسے ہیں. تو اس میں اب یہ ٹائم تو رہا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئے گی تب ہم کریں گے, پھر ابھی تو سروائیول کی جنگ ہے. اگر ہم نے سروائیو آج نہیں کیا تو ہم سروائیو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے, اور بہت سارے اسکولس اور بزنسز وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی, کیونکہ جو اسٹیٹکس اور ڈیٹا بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو انسرٹنٹی کلیئر کی ہے کووڈ-19 نے, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت زیادہ پینک ہے, نہ وہ بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں, نہ ہی وہ آگے کی طرف لاہ عمل دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا. ایون ان امریکہ, ان ادر ڈیولپ کنٹریز دے ہیو بن سو مچ انسرٹنٹی. جب وہ ملک وہ کچھ اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کر پا رہے تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہمیں کس لیول کے اوپر جانا ہے. تو ہمیں ابھی جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے, ہمیں الٹرنیٹیو پہ رکھنا ہے. ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ جو کووڈ-19 ہے وہ صرف 1 سال کے لیے نہیں ہے, یا یہ صرف چند مہینوں کے لیے نہیں ہے, یہ لمبا ٹائم جائے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. اور جب تک اس کی ویکسینیشن نہیں آتی یا جب تک کوئی اس کا الٹیمیٹ سلوشن نہیں آتا, جب تک سارا سسٹم ہمارا انسرٹنٹی کے اوپر چلے گا. تو انسرٹنٹی میں آپ کیسے چلیں گے پھر ایک اسکول سسٹم میں, اور پیرنٹس کیسے بچوں کو بھیجیں گے, کیسے ٹیچرز لائن اپ ہو سکے گا اور اپروچ ہو سکے گا. اگر سپوز کریں, ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایس او پیز کی طرف بھی جاتے ہیں اور اگر منسٹری آف ایجوکیشن یہ مانتی ہیں, ایکسیپٹ کرتی ہیں ہماری بات کہ ٹھیک ہے جی ایس او پی سے کھول دیں, اور اگر اسکولس کے اندر بچوں کا کورونا کیس آ گیا یا کچھ اس طریقے کے انسیڈنٹ آ گئے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس بھیجیں گے اسکولس میں؟ تو الٹیمیٹلی میں آپ سب کو اور اسکولس کے مالکان کو اور سارے بھائیوں کو میں یہی کہوں گا کہ اپنی سوچ کو بدلیں, وہ تھوڑا سا بیک اپ کے اوپر آ جائیں, اس پہ کام کریں, ٹیکنالوجی پہ کام کریں اور ٹیکنالوجی لرن کریں. ٹیچرس کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ بھائی کہ اس کو اپنی ٹیچنگ کو تھرو ٹیکنالوجی کیسے پڑھانا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اب یہ اگر آپ بولیں گے یا یہ سوچیں گے کہ بہت ساری یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت جینون ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس فون نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی کے ریسورسز و ذرائع نہیں ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جب یہ نیڈ بن جائے گا اور جب ایک ہی راستہ نظر آئے گا تو لوگوں کو اس طرف آنا پڑے گا. نیڈ بن جائے گی تو اس کی ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. اوکے سر, آپ کو بہت سارے ٹیچرز بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو اب ٹیچرز بھی ہیں, بہت سارے اسکول کا مینیجریل اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سن رہا ہوتا ہے, بہت سارے اسکولس کے ہیڈز بھی آپ کو سن رہے ہیں. اس انڈسٹری میں سروائیو کرنے کے لیے بیسک 3 to 4 اسکلس which is needed to survive in this industry, ایک اسکول کے مالک کو بھی اور ایک ٹیچر کو بھی اور ایک اسکول میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو. اچھا, میں پھر دوبارہ سے ریفرنس دوں گا آپ کو ورلڈ اکانومی فورم کا 2015 میں. انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 2020 میں کیا ہوگا اور کون سی جابس اپرچونیٹی آئے گی, کون سا پروفیشن ہے جس کے اوپر لائن اپ ہوگا. اس میں جو ٹاپ اسکلس تھی اس میں کرٹیکل تھنکنگ, اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اس میں ٹیکنالوجی انٹیگریشنس, یہ ٹاپ اسکلس کے اوپر آتی. تو یہ پہلے ہی پریڈکٹ ہو چکا تھا اور اب یہ پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. تو جو ٹیچرس ان کے سبجیکٹ میں وہ جتنی بھی مہارت رکھتے ہیں, اگر وہ اس کو تھرو ٹیکنالوجی انٹیگریٹ نہیں کر پائیں گے, اور یہ بڑا چیلنجنگ ہے مجھے پتہ ہے ٹیچرس کے لیے, کیونکہ ہوتا یہ پرابلم ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی کے تھرو کرتے ہیں تو بچہ ڈسٹینس میں ہوتا ہے, وہ آپ کے قریب نہیں ہوتا, آپ ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی سمپتھی کہ اس کی بھی پوزیشن کو سمجھنا ہے اور آپ نے اپنی پوزیشن کو بھی سمجھنا ہے, اس سے جتنا زیادہ انٹریکٹ کر سکیں, ان کو جتنا کمفرٹ لیول دے سکیں وہ آپ نے کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بچہ ابھی جو ہے وہ آپ سے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کر رہا ہے. اگر آپ کے فیشل ایکسپریشن سے یا آپ کی موٹیویشن لیول اگر آپ کا کم ہوگا تو اس کو ویژولائز ہو جائے گا اور وہ اسٹوڈنٹ پہ نہیں پڑھ پائے گا اور وہ ٹیچر بھی چل نہیں پائے گا. تو یہاں پہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. اب کینیڈین ہے, امریکہ ہے, وہاں پہ اسکولز آن لائن سیٹ اپ چل رہے ہیں, وہاں پہ اسکول فزیکلی بند ہے لیکن ساری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. تو دنیا کے کسی کونے کے اندر تو اسٹڈی اور پڑھائی ہو رہی ہے, تو وائی ناٹ وی شوڈ اڈیپٹ
اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ویری کاسٹلی سولوشن. مجھے ایسا لگتا ہے اٹ از اے چیپسٹ سولوشن. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیسے چیپسٹ، دیکھیں سب سے پہلے آپ بچے کو بھیجتے ہیں تو آپ کو کنوینس کا پے کرنا پڑتا ہے. اسکول میں وہ آتا ہے، پھر دوسرے اخراجات ہوتے ہیں. یہاں پہ سمپلی وہ گھر میں کلاس میں ایک تو یہ کہ اس کا ایک فزیکل موومنٹ ختم ہو گیا تو آپ کے کنوینس چارجز بچ گئے. ٹھیک ہے جی. آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ بکس بھی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی تو آپ کے پاس کورس کے پیسے بھی بچ جائیں گے. آپ نے ٹوٹل اس کو جو ہے وہ آن لائن لرن کرنا ہے، اور آن لائن جب آپ لرن کریں گے تو انٹریکٹ بھی آپ ٹوٹل کسی نہ کسی سافٹ ویئر سے کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کی کاسٹ بچ گئی. تو ظاہر بات ہے جب اسکول کو کاسٹ کم آ رہی ہوگی تو وہ فیس بھی اپنی ریڈیوس کر دیں گے بچوں کے لیے. تو غریب بچوں کے لیے تو یہ بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے مجھے ایسا لگتا ہے. تو یہ وی شوڈ بی ویری ہوپفل، اور ہمیں اپنے سے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ایکسیپٹنس لانے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں دیکھیں 3 چیزیں تو چلتی ہے. ایک کھانا ہے آپ کا، ایک ہیلتھ ہے آپ کا، ایک ایجوکیشن ہے. تو یہ فیلڈ کہیں نہیں جانی ہے، یہ فیلڈ میں اور گروم آنا ہے اگر ہم نے اس مائنڈ سیٹ پہ کام کیا. اور ہمیں الٹرنیٹیو اس کا رکھنا ہے. اگر اسکولس کھلیں اچھی بات ہے، اسکول کھلنی چاہیے، لیکن اگر اسکولس نہیں کھلتے ہیں یا پارشلی کھلتے ہیں تو ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس تھرو ٹیکنالوجی انٹیگریشن الٹرنیٹیو ہونا لازمی ہے ہر اسکول کے پاس. سر ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوا 9, 10 اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس. مور دین 50,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس ایگزام میں، بغیر ایگزامس کے پروموٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. از اٹ گڈ فار اسٹوڈنٹس، از اٹ گڈ فار ایجوکیشن؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں اگر آپ مجھے کہیں تو مجھے بیسکلی شروع سے ہی آئی ایم ہیونگ اے ویری مچ پیسیمسٹک اپروچ اینڈ ویری مطلب آئی ایم ناٹ ویری پازیٹیو اباؤٹ دا سسٹم آف ایجوکیشن ان پاکستان. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو رٹا بیس سسٹم ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، 5 ایئرس کے ذریعے تیاری کی جاتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو لازمی جس طریقے سے ان کو رٹا لگوا کے اور مینٹل ٹارچر کر کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے وہ مطلب ایگزامینیشن اسسمنٹ اور سسٹم ٹوٹل بوگس ہو چکا ہے، اور دیٹ از ٹوٹلی آبسلیٹ. ہمیں کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ سسٹم ہوا تو ہمیں کچھ اسکولس میں جو بچہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جو اس نے لرننگ کی ہے، اس کے اوپر بھی اس کی اسسمنٹ ہونی چاہیے تھی. اس بیس کے اوپر ہمارے پاس اس کے ریزلٹس آ جاتے، اور پھر ایک چھوٹا سا آن لائن ٹیسٹ ہو جاتا. آپ اسکول سے کانٹیکٹ کرتے، اسکول سے پوچھتے کہ بھائی اس بچے کی پارٹیسپیشن کیا، ہمیں اس کی اسکورنگ دے دیں کہ وہ کلاس میں کتنا آیا، اس نے پارٹیسپیٹ کتنا کیا، میتھس میں کیسا اس کا رسپانس تھا، اس کے ٹیسٹنگ کیسی تھی، اس کا جو اگر مڈ ٹرم تھا تو اس میں اس کے کیا ریزلٹس تھے. سب جگہ ہوئے ہیں، یہ مڈ ٹرم تو چلا. تو وہ ڈیٹا لیتے ہیں اسکول سے اور پھر ایک چھوٹا سا آن لائن ٹیسٹ دیتے ہیں ان کو ایکٹیویٹی بیس پہ یا آبجیکٹیو بیس پہ، اور پھر اس پہ ایزیلی ریزلٹس کا لانا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں اپنے گھر سے آپ ایکسیس کر لیں، یا کوئی ایسے سینٹرز نومینیٹ کر دیتے کہ تو پھر وہ ایک جینون ان کی اسسمنٹ اور ریزلٹس کا امپیکٹ آتا. ابھی دیکھا جائے تو یہ ذرا سا فیک ہم چلے گئے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹم اتنا مطلب یہ جو ہوا یہ آئی تھنک آئی ایم ناٹ ویری دیر ور مینی آپشنس جس پہ اگر تھوڑا مل کے کام کرتے، کولیبریٹیولی کام کرتے، اسکولوں کو لے کے ان کو کانفیڈنٹ میں لے کے کام کرتے تو اور زیادہ اچھا بیٹر ریزلٹس آتا. اوکے، ہم نے بہت سارے ایشوز کی بات کر لی، بٹ ایوری پرابلم برنگس اپارچونیٹی. سو ہاؤ ڈو یو سی، مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں کووڈ-19 اپارچونیٹی ہے ایجوکیشن فیلڈ کے لیے، یا اسکولز اور کالجز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، یا اسکول آنرس کے لیے، کہ یہ ہم وی کین گیٹ سم تھنگ گڈ آؤٹ آف اٹ فرام کووڈ-19؟ How do you see? This is a wonderful question, Sajjad. I would like to suggest and I would like to share what my experience and what my observation is. کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ونڈرفل اپرچونیٹی کیسے ہے، کیونکہ دیکھیں اسکولس اگر کلاؤڈس میں چلے جاتے ہیں یعنی آن لائن بیسڈ ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے علاقوں سے نکل کے پورے ورلڈ میں اس کی اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کیسی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا میتھڈ کیا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کوالٹی کتنی ورتھ کرتی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر. اگر آپ نے اس کے اوپر کام کر لیا ایک دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا آپ کی ہے. پھر آپ کا اسکول یا آپ کا سیٹ اپ کبھی بھی اس کو یہ پرابلم نہیں آئے گا کہ ایڈمیشنز اوپن، بیکاز دیٹ ول بی دا ورلڈ وائڈ ایکچولی یو نو. تو ورلڈ وائڈ سیٹ اپ آپ ایک انٹرنیشنل سیٹ اپ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ ایک اور چیز جو میں کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں جو کلاس روم میں ہم نہیں پڑھا سکتے، اگر وہ آن لائن سیٹ اپ پہ جاتا ہے، جیسے یوٹیوب پہ بہت ساری اچھی ویڈیوز ہیں جس میں بہت اچھے لیکچرز ہیں، بچوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، ان کا لرننگ اپرچونیٹی ڈورز کھول دیں گے. تو کلاس روم کافی وائڈ ہو جائے گا، اٹ از اے ورلڈ اوپن. دوسرا ہم انٹرنیشنل فیکلٹی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایگزامپل سم آف مائی فرینڈس
وہ اگر میں ان کو کہوں گا کہ جی وہ بڑے اچھے پروفیسرز بھی ہیں, اسکولس کے ٹیچرز بھی ہیں, کچھ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ہیں, کچھ لاس اینجلس کی اسکولس میں پڑھاتے ہیں, اگر میں ان کو کہوں گا جی ہمیں کچھ کلاسز یہاں پہ بچوں کے لیے دیں, تو ہمیں ایک اپرچونیٹی ملے گی ان بچوں سے ان اسٹینڈرڈ کے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی بھی, کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو فزیکلی تو آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آن لائن آپ ان کو آن لائن اپروچ کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اس کو لرن کر سکتے ہیں. تو دس از دا ونڈرفل اپرچونیٹی فار اسٹوڈنٹس, فار اسکولس اینڈ سیٹ اپ. Okay, one of my second last question, sorry. World Learning Education Society, with your 18 campuses or more than 6,000 students, آپ اس اپورچونیٹی کو کیسے یوز کریں گے, کہ آپ نے کیا حل نکالا ہے؟ اللہ نہ کرے اگر اسکولس لمبے عرصے کے لیے بند ہو جاتے ہیں, اور جو سیشن ہے, نیو سیشن ہے, یہ آپ کس طریقے سے مینیج کریں گے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں جی, جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو ڈیفینیٹلی جیسے سارے اسکول کے مالکان پریشان تھے, تو میں بھی ہوا تھا. تو لیکن میں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہوں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے چیزوں کو اب فیس کرنا اور آگے پریڈکشن کیا. تو آئی اسٹارٹیڈ ریسرچ آف ڈفرنٹ کنٹریز کہ وہاں پہ اسکول سسٹم اب کس طرف جا رہا ہے, اور چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, اور ہمیں کیسے جانا چاہیے پاکستان کے سیناریو میں اور وہاں کی اسٹریٹجی کے حساب سے. تو میں نے اپنا ڈیسیجنس لیا اپنے ادارے کے حوالے سے. تو ڈے 1 سے ہم نے آن لائن اسٹڈی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. ہم نے ویڈیوز ریکارڈس کروائی. ہم نے جو ہے وہ ایک اپنا پورٹل ہے ہمارا ورلڈ لرننگ انٹرنیشنل اسکولس کے حوالے سے. دس از این امیزنگ اپرچونیٹی فار آل دا اسٹوڈنٹس اکراس دا پاکستان, اسپیشلی ان لیاری, کیونکہ اب بچوں کو ہم کوشش کر سکیں گے کہ ظاہر بات ہے وہ کلاؤڈ بیسڈ ہے, تو بہت اچھی فیکلٹی جو ہے وہ ان کو ہم ہائر کر سکیں گے, ان کو ایزی سلوشنس دیں گے. ہم نے اپنی ایپ ڈیزائن کی ہے. اب ہر بچہ لاگ ان پاسورڈ ہو کے کسی بھی ٹائم پہ وہ اپنی کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے, اپنے ہوم ورک اسائنمنٹ جمع کرا سکتا ہے, آن لائن فیس پے کر سکتا ہے, اس کو فزیکل آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیر آر لاٹ آف فیسلٹیز اینڈ سرپرائزز فار دا اسٹوڈنٹس وی آر برنگنگ دس ٹائم, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس اپنا مائنڈ سیٹ اس کے اوپر لے آئے اور اس کے اوپر وہ کام کریں, تو ان کے لیے بہت بہترین اپرچونیٹی ہے, وہ بچوں کو انگیج کر سکیں گے پازیٹیو اسٹڈی میں. اب آپ کی باتوں سے سر ایسا لگ رہا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن از دا فیوچر آف پاکستان, فیوچر آف اسکولس, رائٹ. بٹ ایف اسکول گیٹس اوپن, اسکول کھل جاتی ہیں, اسکول 15 جولائی سے کھل جاتی ہیں with some SOPs, then what will happen? Will this online education will still have same importance, یا پھر فزیکل اسکولس کے ساتھ آن لائن اسکول چلیں گی, یا پھر ایک ایسے ہی رہ جائے گا آن لائن ایجوکیشن؟ What do you say? دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ دیر از آلویز اے ایڈنگ ویلیوز. ٹھیک ہے, کوئی بھی بزنس ہوتا ہے, کوئی بھی سیٹ اپ ہوتا ہے, اگر آپ اس کے اندر ایک چیز دیتے ہیں, اگر آپ ایک درجن میں آپ 12 کیلے ہوتے ہیں, اگر آپ کسی کسٹمر کو 16 کیلے دیں گے درجن میں, تو وہ کسٹمر خوش ہوگا نا, وہ بولے گا وہ آپ کے پاس جائے گا, وہ کسی کے پاس نہیں جائے گا, وہ بولے گا جی یہ تو 12 کی جگہ پہ 16 دے رہے ہیں. تو ہم ان کو فزیکل ایجوکیشن تو دیں گے ہی دیں گے, بالکل. اگر اسکولس کھلتے ہیں, ویلکم, اینڈ دیٹ وڈ بی اے ونڈرفل ڈیسیجن فرام دا گورنمنٹ, اور سارے اسکولس کے لیے بھی ایک سکھ کا سانس ہوگا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم ان کو آن لائن سلوشنس بھی دیں گے, جس سے فائدہ کیا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچہ یہاں پہ اسٹڈی کرے گا, وہ گھر پہ جا کے آن لائن اس کو سارے لیکچرز آن لائن ریکارڈڈ ملیں گے, اس سے وہ ریوائز لیکچر بھی کر سکتا ہے, اپنی اسائنمنٹ آن لائن جمع کرا سکتا ہے. ایون ہم ایکٹیویٹی بیس سسٹم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں بچوں کے لیے, وہ ٹوٹل ایکٹیویٹی بیس اسائنمنٹ جب وہ کریں گے ریسرچ بیس, وہ ساری اسائنمنٹ جو ریسرچ بیس ہے وہ آن لائن اپنے ٹیچر کو آن لائن جمع کرا سکتے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس میں. تو دیٹ وڈ بی اے ونڈرفل اپرچونیٹی فار ایوری بڈی, اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ آل دا اسکولس دے شوڈ گو آن فار دیٹ. اور اس کے حوالے سے اگر کوئی ہیلپ کسی اسکولس کو چاہیے تو میں حاضر ہوں. That's an amazing opportunity for students, teachers, school administrations. You can contact Sir Nadeem Ghazi for if you need help کہ ورلڈ لرننگ گرامر اسکول ہیں, ورلڈ لرننگ انٹرنیشنل اسکول ہیں, کس طریقے سے اس پرابلم کو یا اس کرائسس کو جو بھی جتنے بھی ٹائم تک ہے اس کو کیسے اپارچونیٹیز میں کنورٹ کہ سر اینی میسج فار دا ویورس, اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اس ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, لاسٹ میسج کہ اس کرائسس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کرائسس میں سب سے پہلے تو ان کو پازیٹیو رہنا ہے اور ان کو اپنی دیکھنا ہے کہ واٹ از دا بیسٹ پاسبلٹی. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل فلڈ کرائسس آیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ ایمرجنسی ہے, تو آپ نے اس میں کیسے سروائیو ہونا ہے. اس میں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ٹیکنالوجی انٹیگریشن ایجوکیشن سیکھنا شروع کر دیں کہ وہ کیسے ہو رہا ہے. نمبر آف اپرچونیٹی اویلیبل ہے آن لائن, ٹھیک ہے جی, آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر, تو آپ اس کی لرننگ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اب جو بھی سسٹم آگے جائے گا تو وہ ضرور, اگر فل ٹائم اسکول کھلتا بھی ہے تو بعد میں بھی وہ انٹیگریشن ایجوکیشن آن لائن یا ٹیکنالوجی کے ذریعے ضرور ہوگا.
کیونکہ اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا آگے سروائیو ہو. تو بچوں کو اویئرنیس اس کے اوپر لائن اپ کرنا ہے. ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ نارملی ٹیکنالوجی سے تو انٹیگریشن آلریڈی ہوئے ہیں بچے, کیونکہ واٹس ایپ تو سب یوز کرتے ہیں. تو 90% جو میری ریسرچ جو آبزرویشن ہے کہ زیادہ تر جو بچہ یوز کر رہا ہے ٹیکنالوجی لیکن وہ غلط چیزوں کے لیے یوز کر رہا ہے. اب ایجوکیشن جب پہ آئے گا تو اس کو ایک اپرچونیٹی یہ بھی ملے گی کہ وہ اس کو پازیٹیو یوز کیسے کریں ٹیکنالوجی کا. تو وہ ایک لرننگ ہے. تو اس کے اوپر پیرنٹس کو دل چھوٹا نہیں کرنا, پیرنٹس کو آگے آنا ہے, ٹیچرس کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان کی نالج ہے ان کو کنورٹنگ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے تھرو آن لائن کرنا ہے, یا اس کی ریکارڈنگ, ویڈیو ریکارڈنگ, آپ کے لیکچرز کی ریکارڈنگ کیسے کرنی. میں خود اویلیبل ہوں اگر کسی ٹیچرس کو, پیرنٹس کو کچھ آئیڈیاز چاہیے, ہیلپ چاہیے, تو آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ, نو پرابلم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ آل دا ویورز جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. سر ندیم کی ای میل ایڈریس اور فون نمبر یو ول گیٹ اٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو. اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہے کسی بھی چیز میں, ایجوکیشن کے حوالے سے, ایپ کے حوالے سے, کوئی آئیڈیاز کے لیے, سو یو کین کانٹیکٹ ہم. Thank you so much. We'll meet with the next episode of Leaders Talk with Sajjad Ghazi. Thank you.